بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج آثار السنن کا سبق نمبر 82 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب ما جاء فی اذان الفجر قبل طلوعہ کی احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ ایک سبق اس باب کا ہو چکا ہے جس میں ہم فقہی اختلاف پڑھ چکے ہیں۔ آج سبق نمبر 2 ہے اس باب کا، اور اس میں احادیث کا ترجمہ اور تشریح ہوگی۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 11 احادیث ذکر کی ہیں جن میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس میں فقہا کا اختلاف تھا جس کا بیان گزر چکا۔ آج کے سبق میں ہم بقیہ 10 احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اس باب کی دوسری حدیث ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، اخرجہ الشیخان۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری سے نہ روکے، فإنه يؤذن او ينادي بليل، بے شک وہ اذان دیتے ہیں یا پھر پکارتے ہیں رات کے وقت، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، تاکہ تم میں تہجد پڑھنے والا لوٹ آئے، ولينبه نائمكم، اور کھانا اور سونے والا جو ہے وہ بیدار ہو جائے۔ تہجد پڑھنے والا لوٹ آئے یعنی کھانا کھا لے، اور سونے والا جو ہے وہ اٹھ کر بیدار ہو جائے، اور تاکہ وہ بھی کھانا کھا لے۔ اخرجہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی اگلی روایت ہے، وعن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يغرن احدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير، رواہ مسلم۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا يغرن احدكم نداء بلال من السحور، کہ بلال کی اذان تم میں سے کسی کو سحری سے دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا هذا البياض حتى يستطير، اور نہ یہ سفیدی یہاں تک کہ یہ پھیل جائے۔ یہ سفیدی سے مطلب صبح کاذب ہے۔ صبح صادق سے پہلے ایک قسم کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے افق پر، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اذان فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب صبح صادق کا ظہور ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ اس باب کی اگلی روایت ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغرنكم اذان بلال فإنه في بصره شيئا، رواه الطحاوی واسناده صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، فإن في بصره شيئا، بے شک اس کی آنکھ میں کوئی چیز ہے، یعنی کہ نظر کمزور ہے، نگاہ میں کمزوری ہے۔ رواہ الطحاوی واسناده صحیح، اس کو طحاوی نے روایت کی ہے اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اس باب کی اگلی روایت ہے، وعن شیبان قال تسحرت ثم اتيت المسجد فاستندت الى حجرة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرأيته يتحسر فقال ابو يحيى قلت نعم قال هلم الى الغداء قلت انی اريد الصيام قال وانا اريد الصيام ولكن مؤذننا هذا في بصره سوء او قال شيء وانه اذن قبل طلوع الفجر ثم خرج الى المسجد فحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح، رواہ الطبرانی وقال الحافظ فی الدرایہ اسنادہ صحیح۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سحری کھائی، پھر میں مسجد گیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، فرأیتہ یتحسر، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو یحییٰ، قلت نعم، تو میں نے کہا جی ہاں، قال هلم الى الغداء، کہا آؤ اور صبح کا کھانا کھا لو، قلت، میں نے کہا انی اريد الصيام، میں روزے کا ارادہ میں نے کر لیا ہے، قال وانا اريد الصيام، میرا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی روزے کا ارادہ ہے، میں نے بھی روزے کا ارادہ کیا، ولكن مؤذننا هذا في بصره سوء، لیکن ہمارے اس مؤذن کی آنکھ میں کچھ خرابی ہے، او قال شيء، یا کچھ چیز ہے،
وَإِنَّهُ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، اس نے فجر کی اذان فجر کے طلوع ہونے سے پہلے دے دی ہے. ثم خرج الى المسجد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے. فحرم الطعام، اور کھانا بند کر دیا. وكان لا يؤذن حتى يصبح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان نہیں دینے دیتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اس کو طبرانی نے روایت کیا. وقال الحافظ في الدراية اسناده صحیح، اور حافظ دراية کے اندر کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح درجے کی ہے. اس باب کی اگلی روایت عن عبدالعزیز ابن ابی رواد عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان بلالا رضی اللہ تعالی عنہ اذن قبل الفجر فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما حملك على ذلك فقال استيقظت وانا وسنان فظننت ان الفجر طلع فامره النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان ينادي بالمدینة ثلاثا ان العبد قد نام ثم اقعده الى جنبه حتى طلع الفجر. رواه البيهقي واسناده حسن. عبدالعزیز بن ابی رواد سے مروی ہے، وہ نافع سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان پہلے دے دی، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حملك على ذلك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اس پر آمادہ کیا. فقال استيقظت وانا وسنان، تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیدار ہوا اور میں اونگ رہا تھا. فظننت ان الفجر طلع، تو میں نے یہ سمجھا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے. فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی بالمدینہ ثلاثا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ کے اندر 3 دفعہ یہ اعلان کرو ان العبد قد نام، اذان دینے والا بندہ نیند میں تھا. ثم اقعدہ الی جنبہ، پھر ان کو بٹھا لیا اپنے پہلو میں. حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی. رواہ البیہقی و اسنادہ حسن، اس کو بیہقی نے روایت کی اور اس کی سند صحیح درجے کی. اب دیکھیں یہاں پر بھی ان العبد قد نام، یہ جو پیچھے جو ہے یہ دلیل گزری ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان قبل الوقت دینا جائز نہیں ہے. تو اس میں وہ اسی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جب مؤذن سے غلطی ہوئی، اذان فجر انہوں نے وقت سے پہلے دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعلان کروایا. تو یہ حدیث ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ان کی دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی. اس سے اگلی روایت وعن حمید بن ہلال ان بلالا اذن لیلۃ بسواد فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع الی مقامہ فینادی ان العبد نام فرجع. رواہ دارقطنی وقال فی الامام هو مرسل جید لیس فی رجالہ مطعون فیہ. حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ بے شک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اذان اندھیرے میں دے دی، رات کو دے دی. فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا یرجع الی مقامہ، اذان کی جگہ پر دوبارہ جاؤ. فینادی، اور وہاں جا کے اعلان کرو ان العبد نام، بندہ نیند میں تھا. فرجا، تو وہ لوٹ گئے. اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے. اور وقال فی الامام، اور امام کے اندر کہا ہے وہ مرسل جید، یہ مرسل جید ہے. لیس فی رجال مطعون فیہ، اور اس میں جتنے بھی رجال ہیں ان میں سے کسی پر طعن نہیں کیا گیا. اس سے اگلی روایت وعن امرأة من بنی النجار قالت كان بیتی من اطول بیت حول المسجد فكان بلال یأتی بسحار فیجلس علیہ ينظر الى الفجر فاذا رآہ اذن. رواہ ابو داود. وقال الحافظ فی الدراية اسنادہ حسن. اس روایت کا ترجمہ یہ کہ بنی نجار کی ایک عورت سے مروی فرماتی ہیں کہ میرا گھر جو ہے مسجد کے ارد گرد گھروں میں سب سے اونچا تھا، بلند تھا. فکان بلال یاتی بسحر، تو آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کو آتے. فیجلس علیہ، اس پر بیٹھ جاتے. اور ینظر الی الفجر، فجر کی طرف دیکھتے رہتے. فاذا راؤ، جب ان کو فجر نظر آ جاتی، جب اسے دیکھ لیتے، اذن، تو اذان کہہ دیتے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور حافظ درائے کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے. اس سے اگلی روایت عن حفصة بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر ثم خرج الى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح. رواه الطحاوی والبیہقی واسنادہ جید. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب مؤذن، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن اذان کہتا تو آپ جو ہے وہ کھڑے ہوتے، اٹھ کر
فصلی رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں یعنی سنتیں پڑھتے، ثم خرج الی المسجد، پھر مسجد کی طرف تشریف لے جاتے اور کھانا بند کر دیتے، وکان لا یؤذن حتی یصبح، اور مؤذن جو ہے وہ صبح ہی کو اذان کہتا تھا۔ رواہ الطحاوی والبیہقی واسنادہ جید، طحاوی اور بیہقی نے اس کو روایت کی اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر، اخرجه ابو بکر بن ابی شیبہ فی مصنفہ وابو الشیخ فی کتاب الاذان واسنادہ صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام اذان نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ یہ حدیث ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں ذکر کی ہے، وابو شیخ فی کتاب الاذان، اور ابو شیخ نے کتاب الاذان میں نقل کی ہے، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے اور آخری روایت ہے اس باب کی، وعن نافع عن مؤذن لعمر رضی اللہ تعالی عنہ یقال له مسروح اذن قبل الصبح فامره عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان یرجع فینادی، رواہ ابو داؤد والدارقطنی واسنادہ حسن۔ نافع سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مؤذن سے جنہیں مسروح کہا جاتا تھا، یعنی کہ ان کا نام مسروح تھا۔ اذن قبل الصبح فامرہ عمر، کہ میں نے صبح پہلے اذان کہہ دی، صبح سے پہلے اذان کہہ دی یعنی صبح صادق سے پہلے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا یرجع فینادیا، کہ مجھے حکم دیا کہ لوٹ کر دوبارہ اذان کہو۔ رواہ ابو داؤد والدارقطنی واسنادہ صحیح، اس کو ابو داؤد اور دارقطنی نے روایت کی اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ قال النیموی ثبت بهذه الاخبار ان صلاة الفجر لا يؤذن لها الا بعد دخول وقتها، واما اذان بلال رضی اللہ تعالی عنہ قبل طلوعه فانما كان في رمضان لينتبه النائم وليرجع القائم لا للصلاة، واما في غير رمضان فكان ذلك خطأ منه لظنه ان الفجر قد طلع، والله اعلم بالصواب۔ آخر میں علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے بات ثابت ہوئی ہے کہ فجر کی اذان فجر کا وقت داخل ہونے پر ہی کہی جائے، اس سے پہلے نہ کہی جائے، وقت داخل ہونے سے پہلے نہ کہی جائے۔ مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان جو وقت داخل ہونے سے پہلے تھی تو وہ رمضان میں ہوا کرتی تھی تاکہ تہجد پڑھنے والا لینتبہ النائم، سونے والا جاگ جائے، اور لیرجع القائم، اور تہجد پڑھنے والا لوٹ آئے۔ لا للصلاۃ نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی، واما فی غیر رمضان، اور رمضان کے علاوہ جو انہوں نے اذان کبھی کہی ہے فجر کی وقت سے پہلے تو وہ ان کی طرف سے خطا تھی، لظن نہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان الفجر قد طلع، کہ فجر طلوع ہو چکی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب ما جاء فی اذان الفجر قبل طلوعہ کی 10 احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے۔ پہلا جو اس سے سبق تھا، سبق نمبر 81، اس میں اسی باب کی پہلی حدیث اور اس کے تحت جو فقہی مسئلہ تھا اس مسئلے کی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے باقی جو بقیہ احادیث ہیں 10 احادیث، ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔